اور درد भरी परेशान کن زندگی سے نجات حاصل کر لو۔ میرے لیے لڑکوں کی تصویریں؟ ثانیہ نہ سمجھتے ہوئے الجھن بھرے لہجے میں بولی۔ امی کیا مطلب؟ مجھے آپ کی بات سمجھ نہیں آئی۔ اور کس سلسلے میں دیکھوں گی تمہارے لیے میں لڑکوں کی تصویریں؟ ظاہر سی بات ہے تمہاری شادی کے لیے۔ نائلہ آنٹی نے ایسے الفاظ بہت ہی نارمل لہجے میں کہے۔ واٹ ربش، یہ آپ کیا کہہ رہی ہیں؟ کیا آپ کو نہیں معلوم کہ ثانیہ میری بیوی ہے اور آپ اس کے لیے لڑکے دیکھ رہی ہیں؟ یہ کیا بکواس ہے؟ غصے کی وجہ سے میں اپنے آپ پر کنٹرول نہیں رکھ پایا اور بدتمیزی سے بولا، لیکن نائلہ آنٹی پر میری باتوں کا رتی بھر بھی اثر نہیں ہوا اور وہ پرسکون لہجے میں مجھ سے مخاطب ہو کر بولی، ثانیہ آئی تمہاری بیوی ہے، کل نہیں ہوگی۔ میں نے تو سرے سے ہی اس شادی کو ماننا ہی نہیں ہے، کیونکہ مجھے روز اول سے ہی پتا تھا کہ میری بچی تم جیسے جاہل لوگوں کے ساتھ کبھی خوش نہیں رہ سکتی، اور اب ثانیہ کو بھی پتہ چل چکا ہے کہ تم جیسے کھوکھلے مرد کے ساتھ رہ کر اسے سوائے تکلیفوں کے اور کچھ بھی نہیں حاصل ہونے والا۔ ان کی تلخ باتیں مجھے اندر سے سلگا گئیں۔ اس وقت میں ان کے چھت کے نیچے بیٹھا تھا، اس لیے میں نے ان سے کچھ بھی کہنا مناسب نہیں سمجھا اور ثانیہ کی کلائی پکڑ کر گھر سے باہر نکل آیا۔ مجھے اس ماں پر حیرت ہو رہی تھی جو اپنے ہاتھوں سے ہی اپنی بیٹی کا گھر اجاڑنے پر تلی ہوئی تھی۔ ثانیہ مجھ سے کچھ کہنے کی کوشش کر رہی تھی، پر میرے دماغ میں تو اس وقت آندھی چل رہی تھی، اس لیے مجھے نہیں پتہ چل رہا تھا وہ کیا کہنا چاہ رہی ہے۔ گاڑی میں بیٹھنے کے بعد گاڑی کو سٹارٹ کرتے ہوئے میں نے ثانیہ سے پوچھا، لال شنکر کا دربار کہاں اور کس جگہ ہے؟ اس وقت ثانیہ کی آنکھوں میں زاروں قطار آنسو بہہ رہے تھے۔ یہ سن کر اس نے حیرت و خوشی سے میری طرف دیکھا اور بولی کہ تم تیار ہو وہاں جانے کے لیے؟ میں نے کہا بالکل، لیکن پہلے یہ تم رونا دھونا بند کرو پلیز۔ ثانیہ نے جلدی سے اپنی آنکھوں سے آنسو پونچھے اور مجھے راستہ سمجھانے لگی۔ دربار میں کافی لوگ آئے ہوئے تھے جو چڑھاوے چڑھا رہے تھے، منتیں مانگ رہے تھے۔ میں نے بھی 1000 کا چڑھاوا چڑھایا۔ ثانیہ نے وہاں دعا کی اور کوئی منت مانگی اور دربار سے ایک چٹکی مٹی کی اٹھا کر کھا لی۔ پھر میں اور ثانیہ واپس آ گئے۔ ادھر آئے تو دیکھا گھر میں میری امی نے شور مچا رکھا تھا۔ لو جی، اب ان لوگوں کو سیر سپاٹوں کی پڑی ہوئی ہے، گھر کی ذمہ داریوں کا تو کوئی احساس ہی نہیں ہے۔ اب میں ان بڈھی ہڈیوں سے گھر کے کام کروں؟ ایک بیٹا خدا نے دیا اور وہ بھی جوروں کا غلام نکلا۔ میں امی کو آگے بڑھ کر چپ کرانے لگا اور ثانیہ نے جلدی جلدی گھر کے کام سمیٹنے شروع کر دیے۔ 2 دن بعد گھر میں ایسی بوریت چھا گئی، آفس سے واپس گھر آنے کو دل ہی نہیں کرتا تھا۔ خیر جیسے تیسے وقت کا پہیہ چلتا رہا۔ پھر دوسرے ماہ ثانیہ نے خوشخبری سنا ڈالی، جسے سن کر پورے گھر میں خوشی کی لہر دوڑ گئی۔ امی کا چڑچڑا پن فوراً غائب ہو گیا اور میری شادی شدہ بہن آمنہ بھی ہمارے گھر آ گئی۔ وہ ثانیہ جسے ہر پل جلی کٹی سنائی جاتی، کام چور ہڈرام جیسے خطابات سے نوازا جاتا، اب اسی ثانیہ کو سر آنکھوں پر بٹھایا جا رہا تھا۔